حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، انہیں کچھ وحشت محسوس ہوئی، پریشانی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جنت سے آئے تھے زمین پر۔ جنت میں ماحول اور تھا، زمین کا ماحول اور تھا، اس لیے وہ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ اس پہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس پریشانی کے ماحول میں میرے رب نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور حضرت آدم کے قریب رہ کر اذان پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب رہ کر اذان پڑھی گئی تو انہوں نے جب سنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر خوش ہو گئے کہ اپنا ہی دیس ہے، کیوں کہ محمد کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، سری لنکا کے پہاڑوں پہ اترے، یہی علاقہ تھا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ بر صغیر، اس بر صغیر کے بر اعظم ایشیا جو ہے، اسی کے اندر ہی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، فامدین کورس کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیں، قرآن و سنت کا پیغام سنتے رہیں۔ خداوند قدوس آپ کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع ہے اذان نغمہ ایمان۔ ہر نماز کے لیے آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اس بلانے کو اذان کہا جاتا ہے۔ ہم چلتے ہیں ذرا ابتدا کیسے ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، انہیں کچھ وحشت محسوس ہوئی، پریشانی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جنت سے آئے تھے زمین پر۔ جنت میں ماحول اور تھا، زمین کا ماحول اور تھا، اس لیے وہ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ اس پہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس پریشانی کے ماحول میں میرے رب نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور حضرت آدم کے قریب رہ کر اذان پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب رہ کر اذان پڑھی گئی تو انہوں نے جب سنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر خوش ہو گئے کہ اپنا ہی دیس ہے، کیوں کہ محمد کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، سری لنکا کے پہاڑوں پہ اترے، یہی علاقہ تھا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ بر صغیر، اس بر صغیر کے بر اعظم ایشیا جو ہے، اسی کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے، کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے اذان کی آواز گونجی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ تو یہ تو اس کی ابتدا تھی۔ اذان اس وقت ہی زمین پر آ گئی تھی اور اذان پڑھی گئی، یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں حضرت عبداللہ بن زید نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص انہیں اذان سکھا رہا ہے، تو انہوں نے اس بات کا اظہار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ کہا کہ صحابہ کو سکھا دو۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رب نے چاہا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو اذان سکھائے تو پہلے جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس میں اذان کا تذکرہ ہوا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا فرشتہ ظاہر ہوا کہ جس فرشتے نے کبھی پہلے بھی اپنا وہ اپیرنس نہیں دکھائی تھی، وہ پہلے ظاہر نہیں ہوئے تھے کسی کے لیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ جبریل کیا تم اس فرشتے کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس فرشتے کو نہیں جانتا، مجھے اللہ کے رب نے سب فرشتوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن میں اس فرشتے کو نہیں جانتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس فرشتے نے اذان کے کلمات سکھائے، چونکہ رب کی طرف سے اس کی ڈیوٹی تھی اور اس نے نبھائی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اذان سیکھی اور پھر اپنے تمام کے تمام صحابہ کو سکھائی۔ میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اذان کی فضیلت کا پتہ چل جائے
تو میری امت قرآن اندازی کے ذریعے اذان پڑھے، کہ قرآن اندازی کرے کہ پہلے میں نے پڑھنی ہے، میں نے پڑھنی ہے، اتنی فضیلت والی یہ اذان ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن جنت کے اندر کستوری کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا۔ کون کون سے 3 بندے؟ پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ واما به قوما وهم به راضون، ایک ایسا شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو امامت کرواتا ہے اور لوگ اس سے راضی ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے پر بٹھائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رجل اذن فی مسجد ودعا الی اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص اذان پڑھتا ہے اور اذان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے گھر میں بلاتا ہے اور اس کا محض مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کستوری کے ٹیلے پہ بٹھائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کو ابتلی بالرزق فی الدنیا، کہ جسے آزمایا گیا رزق دے کے، دولت دے کے، پیسہ دے کے، کہ اسے دنیا کی دولت زیادہ دی گئی لیکن وہ آخرت سے غافل نہیں ہوا، دنیا سے پیار نہیں کیا، دولت سے پیار نہیں کیا، پیسے سے نہیں پیار کیا، بلکہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے اور دنیا کی دولت کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ وافر رزق ملا ہوا ہے، وافر دولت ملی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کستوری کے پہاڑ پہ اور ٹیلے پہ بٹھائے گا۔ پھر میرے بھائیوں، اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله ضرات، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اتنی تیزی سے بھاگتا ہے اور وہ وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اسے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، تو یہ شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پہ اذان پڑھی جائے، تلقین، حدیث تلقین بھی بیان کی جائے اور اذان بھی پڑھی جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے، شیطان قبر میں بھی داخل ہوتا ہے اور جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان اس وقت اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ بولو کہ میں تمہارا رب ہوں معاذ اللہ۔ تو اس لیے جب اذان پڑھی جاتی ہے تو وہ بھاگ جائے گا اور فوت ہونے والے کے سوال و جواب میں آسانی پیدا ہوگی۔ پھر میرے بھائیو یاد رکھو، کبھی اذان پہ غور کرو، کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بار بار کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ غور کرو، فکر کرو، ان کلمات پر توجہ کرو، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے، کتنا خوبصورت میسج اور پیغام ہے کہ فلاح اور کامیابی ادھر ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ فلاح اور کامیابی رب کے گھر میں ہے، واشنگٹن میں نہیں ہے۔ فلاح اور کامیابی مسجد میں ہے، وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے۔ فلاح اور کامیابی خداوند قدوس کی عبادت میں ہے، وہ امریکہ کی یاترا میں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کامیابی یہاں پر ہے۔ پھر آگے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامہ، مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں بہت لمبی لمبی، مطلب یہ کہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا، اللہ پاک انہیں یہ شان عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھتا ہے تو اس کی آواز دور دور تک جاتی ہے، اور جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جو چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، تو وہ سارے کے سارے پہاڑ، چرند پرند، پتھر قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ سچا مومن ہے، کیونکہ ہم اس کی اذانیں سنا کرتے تھے۔
پھر میرے بھائیوں سنیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید الرحمن علی رأس المؤذن، اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق اپنا ہاتھ مؤذن کے سر پہ رکھتا ہے۔ کتنی بڑی شان کا مالک ہے یہ مؤذن۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اہمیت بتائی، کیونکہ مؤذن کے سر پر وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے نا۔ میرے بھائیوں یہ مؤذن کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید الرحمن علی رأس المؤذن، کہ رحمان کا ہاتھ مؤذن کے سر پہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کے مطابق جیسا اس کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ مؤذن کی شان اس لیے ہے کہ مؤذن جنت کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی کیاریوں کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، تم میں سے جو شخص بھی جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرے کچھ چر لیا کرے۔ اب جب جنت کی کیاریوں کا پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا المساجد، مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو وہ جنت کی کیاریوں کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک الدعاء عند النداء، مؤذن اذان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ جہاد کے وقت جہاد کرنے والے کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ میرے بھائیوں اس امت میں مؤذنین کے امام حضرت بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن ایک اونٹنی پہ بٹھایا جائے گا اور پھر ان کو ایک پوشاک پہنائی جائے گی، اور پھر پوشاک ان کو پہنا کے انہیں عزت دی جائے گی، احترام دیا جائے گا، رسپیکٹ اور آنر دی جائے گی۔ اور پھر جو اذان پڑھنے والے بھی ہیں ان کو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسی طرح رسپیکٹ اور آنر کے طور پر پوشاک پہنائی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اذان سنا کریں، اذان پڑھا کریں، اذان کیا جواب دیا کریں۔ اذان جب ہو رہی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگوٹھے چوما کریں، کیوں کہ یہ اذان ایک بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور جو اذان کا ادب و احترام کرتے ہیں ہزاروں ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ پاک اذان کے ادب کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اذان کو اذان سمجھ کے سنا کریں۔ پرانے زمانے ہوتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی تو خاموشی چھا جاتی تھی ہر طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔